ان کے لیے نہ تو گناہ زیادہ ہیں کہ جہنم کا فیصلہ ہو، اور نہ نیکیاں زیادہ ہیں کہ جنت کا فیصلہ ہو، بلکہ بالکل برابر سرابر ہے۔ تو کچھ وقت کے لیے عارضی طور پر ان کو اس مقام اعراف میں رکھا جائے گا، پھر رب کائنات ان پر بھی ترس فرما کر اپنی رحمت کی بنا پر ان کے لیے جنت کا فیصلہ کرے گا۔ اور یہ وہ جنتی ہوں گے جن کو سب سے چھوٹی کم درجے کی جنت ملے گی، سب سے کم درجے کی چھوٹی جنت، کم نعمتوں والی جنت جن کو ملے گی، اور ان کی جو جنت ہوگی ہر ایک کی وہ اس پوری دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، اور اس میں جو نعمتیں ہوں گی وہ ایسی ہوں گی کہ جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ نہ ان کا تذکرہ کسی کان نے سنا، نہ ان کی حقیقت کسی آنکھ نے دیکھی، اور نہ ہی ان کی حقیقت کسی دل دماغ پر کھٹ کے خیال کے طور پر گزری۔ انسان جتنا سوچے اتنی اچھی نعمت ہوگی، اتنی اچھی ہوگی، اتنی اچھی ہوگی، بندے کی سوچ سے وہ کہیں زیادہ اچھی ہوگی، بندے کی سوچ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ یہ ادنا سے ادنا کم درجے کے جنتی کی جنت ہوگی۔ تو بتائیے اللہ اپنے پیاروں کو کتنا نوازیں گے، اللہ اپنی عبادت کرنے والوں کو کتنا نوازیں گے، جو اللہ کی نعمتوں کے محتاج بنتے ہیں اللہ ان کو کتنا نوازیں گے۔ یاد رکھیے اللہ کے پیار کا مدار قرآن پر ہے۔ جو میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں دل کی تختی پہ لکھیے، اللہ کے پیار کا تعلق مدار وہ قرآن ہے، جس کا جتنا قرآن سے لگاؤ پیار، اتباع، عقیدہ، عمل، اخلاق اس کے مطابق اتنا اللہ کا پیار اس کو ملتا جائے۔ یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، یہ انگریزی کتاب کا کاغذ بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی سائنس کی کتاب کا ورق بھی ہو سکتا ہے، یہ اخبار کا ٹکڑا بھی ہو سکتا ہے، کاغذ ہے، اس پر دکان کوئی سودا سلف لپیٹ کے کسی بچے کو دے سکتا ہے، لیکن یہی کاغذ اگر اس قرآن کا ورق بن جائے تو اب اس کی شان کیا ہے؟ کوئی کپڑا ہے، اس کو اسی طریقے سے سوچ لیجئے، وہ دنیا کی کسی بھی جگہ پر ہو، کہیں بھی ہو، بڑے سے بڑے امیر، بڑے سے بڑے نیک کا لباس ہو، وہ احترام نہیں ملے گا۔ اگر وہی کپڑا قرآن کا غلاف بن جائے تو کتنا احترام ملے گا۔ بس یہی سوچ لیجئے خدا کے لیے، یہ کاغذ اگر مرتبہ شان پا سکتا ہے قرآن کی وجہ سے، یہ کپڑے کا ٹکڑا اگر شان پا سکتا ہے قرآن کی وجہ سے، تو پھر میرا بھی وہ وقت سب سے قیمتی ہے جو قرآن کے ساتھ جڑتا ہے، میری زندگی کا وہ لمحہ سب سے زیادہ قیمتی ہے جو قرآن کے ساتھ لگتا ہے، میرا وہ پیسہ ٹکا سب سے بڑا قیمتی میری متاع ہے جو قرآن کے ساتھ لگتا ہے، میری وہ آنکھ کا دیکھنا، زبان کا بولنا، دماغ کا سوچنا، ہاتھ کا پکڑنا، پاؤں کا چلنا، وہ سب سے زیادہ قیمتی میری دولت ہے جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہے اللہ کے پیار کا مدار قرآن پر ہے۔ کون اللہ کا پیارا ہے، کون اللہ کا محبوب ہے، بھائی اس کو دیکھ لیجئے قرآن کس کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ کون ہے۔ قرآن کو دیکھنا، قرآن کو بولنا، قرآن کو سننا، قرآن کو چھونا، قرآن کو چومنا، قرآن مجید کو اٹھانا، قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید پر وقت لگانا، قرآن مجید کے مطابق عقیدے بنانا، قرآن کے مطابق اپنے معاملات لین دین رہن سہن کو کرنا، قرآن کے مطابق دوسرے سے برتاؤ، قرآن کے مطابق خوشی، قرآن کے مطابق غمی، قرآن کے مطابق اپنے اخلاق بنانا، یہ سب سے زیادہ اللہ کے پیار ہے۔
بس اللہ کے پیار کا مدار ہی ہے۔ سورہ الرحمن قرآن مجید کے اندر 27ویں سپارے میں موجود ہے۔ اس سورہ الرحمن میں اللہ نے صرف اپنی نعمتوں کی لسٹ بتلائی ہے، فہرست بتلائی ہے۔ دنیا کی نعمتیں، کھانے کی نعمتیں، پینے کی نعمتیں، پہننے کی نعمتیں، مکان کی نعمتیں، لباس کی نعمتیں، سواری کی نعمتیں، بیوی بچوں کی نعمتیں، بے شمار نعمتیں قرآن گنواتا گیا گنواتا گیا گنواتا گیا۔ جنت کی نعمتیں، قبر کی نعمتیں، حشر کی نعمتیں، اللہ کے دیدار والی نعمت، لیکن ساری نعمتوں میں سے پہلا نمبر دیا قرآن والی۔ الرحمن علم القرآن۔ انسان کا جو بننا ہے، پیدا ہونا ہے، وجود ہے، یہ بھی بعد میں ہے، اللہ کا قرآن پہلے۔ گویا علماء لکھا ہے یہاں نکتہ کہ اشارہ یہ ہے کہ وہ بندہ جو قرآن سے نہیں جڑا وہ سمجھو دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ اس کا کیا پیدا ہونا ہے، وہ کیا انسان بنا ہے جس کا تعلق خدا کے قرآن سے نہیں جڑا۔ اس لیے فرمایا الرحمن علم القرآن۔ خالق الانسان آگے کھڑا ہے، انسان کی پیدائش اور تخلیق کو بعد میں بیان کیا ہے، قرآن کی تعلیم کو پہلے نمبر پہ بیان کیا۔ اب یہ باتیں سمجھنے کی کہ اگر ہر بندہ دنیا میں عزت چاہتا، کوئی دنیا میں رسوائی نہیں چاہتا، بے عزتی نہیں چاہتا، اپنی توہین نہیں چاہتا، اپنی ہتک نہیں چاہتا، اللہ کی قسم ہے عزت کا خزانہ قرآن۔ عزتیں اگر چاہیے تو اس کے ساتھ جڑ جاؤ، اس کو اپنا وقت دو، اس کو دیکھو، اس کو سنو، اس کو بولو، اس کو ہاتھ لگاؤ، اس کے لیے وقت نکالو، اس پر صلاحیتیں لگاؤ۔ اگر عزت چاہیے تو یہی دلائے۔ تو اس لیے فرمایا، پچھلی آیت میں یہ تھا کہ ہر اللہ نے ہمارے نبی کو خطاب کیا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر، مقصود کائنات، وجہ تخلیق کائنات، امام الانبیاء، امام القبلتین، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، کتاب انزل الیک، یہ وہ کتاب ہے جو تیری طرف اتاری گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، فرد واحد آپ کی طرف اتاری گئی ہے، آپ کی طرف اتاری گئی۔ اور اس آیت میں کیا کہا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم، تمہاری طرف اتاری گئی ہے امت محمدیہ، وہی قرآن ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اسی قرآن کو کہا ہے اے محمد یہ آپ کی طرف اتارا گیا ہے، پھر اسی قرآن کو کہا ہے اے محمد کے غلاموں یہ تمہاری طرف اتارا گیا ہے۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، اے نبی کے عاشقو، یہ تمہاری طرف اتارا گیا ہے، یہ کتاب تمہارے لیے آئی ہے، یہ تم سے بات کرنا چاہتی ہے، یہ تم سے خطاب کرنا چاہتی ہے، یہ تمہیں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی ہے۔ اتبعوا، اس کے غلام بن جاؤ، اتبعوا اسی کے پیروکار بن جاؤ، اتبعوا اسی کے پیچھے چلو، قرآن کے پیچھے چلو، قرآن کو اپنے پیچھے نہ لگاؤ۔ اتبعوا ما انزل الیکم، پیروی کرو، اتباع کرو، پیچھے چلو اسی کے جو اتاری گئی تمہاری طرف۔ اتنا عجیب اعزاز ہے، اس سے بڑھ کر کسان کیا ہو کہ جو منصب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ آپ کی طرف ہم نے قرآن اتارا، وہی منصب آپ کے غلاموں کو دیا کہ تمہاری طرف ہم نے قرآن اتارا، کہ قرآن تمہاری طرف آیا ہے۔ ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس قرآن کو چھوڑ کر کے، اس قرآن کو بائی پاس کر کے، اس قرآن سے منہ موڑ کر کے کسی دوست کی، خیر خواہ کی، جس کو تم اپنا دوست سمجھو، اس کی اتباع نہ کرو۔ آج ہمارے تمام اسلامی ملک کفر کو، یورپ کو، امریکہ کو اپنا دوست سمجھ کے اس کے پیچھے لگے ہوئے قرآن کو چھوڑ۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، قرآن کے علاوہ، قرآن کو چھوڑ کے، قرآن سے منہ موڑ کے، قرآن سے اعراض کر کے، قرآن کو بائی پاس کر کے
کسی دوست کی بھی پیروی نہ کرنا، اس کے اتباع، اس کے پیچھے نہ چلنا، چہ جائے کہ وہ تمہارا واقعتاً دوست ہو، واقعتاً تمہارا خیر خواہ ہو، پھر بھی قرآن کو بائی پاس کر کے اس کے پیچھے آج ہم کیا کہتے ہیں، وہ جی نماز تو پڑھتا ہوں، بس اس وقت ذرا دوستوں کے ساتھ بیٹھا، ویسے میں نماز پڑھتا ہوں لیکن ابھی جب آج اذان ہوئی، جماعت ہوئی، تو میں ذرا دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، اس لیے رہ گئی نماز، اس لیے جماعت رہ گئی۔ وہ دوست نہیں، وہ تیرا دشمن ہے جس کی وجہ سے تیری نماز رہ گئی۔ اس دوست کی تفسیر قرآن مجید کی اسی آیت کی ضمن میں جہاں بھی لکھی ہے، ہر تفسیر میں لکھی ہے شیاطین من الانس والجن، یہ دوست تمہارے شیطانوں میں حصے ہیں، چاہے وہ انسان ہوں چاہے وہ جنات ہوں۔ یہ شیطان ہیں جس کی وجہ سے میرے دین کی بات رہ جاتی ہے، جس کی دوستی کی وجہ سے میرے دین کا کام رہ جاتا ہے، یہ میرا دوست نہیں ہے، اور اگر میری وجہ سے کسی کا رہ جاتا ہے تو میں بھی اس کا دوست نہیں ہوں۔ دوست وہ ہوتا ہے جو دین کے کام میں تعاون کرے اور اس کی وجہ سے مجھے تقویت اور ہمت ملے۔ تو فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور نہ پیروی کرو تم اس قرآن کے علاوہ اولیاء کسی دوست کی۔ اب قرآن کہہ رہا ہے میں نے نصیحت تو کر دی، میں نے بات تو کہہ دی کہ قرآن کو بائی پاس کر کے کسی کوئی تمہارا دوست نہیں ہے، اس کی اتباع نہ کرو، لیکن تمہارا حال کیا ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑا ہے جو تم نصیحت حاصل کرو۔ قرآن کے کہنے کے بعد بھی تم نصیحت مانتے نہیں ہو، خود قرآن شکوہ کر رہا ہے، قلیلا، بہت تھوڑا ہے۔ حق تو یہ تھا کہ سارے مان لیتے، قرآن کو تو سارے مانتے ہیں، جس مسلمان سے پوچھو ہاں جی میں قرآن کو مانتا ہوں، قرآن پر میرا ایمان ہے۔ بھئی قرآن پر ایمان ہے تو سود کیوں کھا رہا ہے؟ قرآن تو روک رہا ہے۔ قرآن پر ایمان ہے تو بے نمازی کیوں ہے؟ قرآن تو نماز کا 700 سے زیادہ مقامات پہ کہہ رہا ہے۔ قرآن پہ ایمان ہے تو صدقہ کہاں ہے؟ قرآن پہ ایمان ہے تو خیرات کہاں ہے؟ قرآن پہ ایمان ہے تو حیا کہاں ہے؟ قرآن پر ایمان ہے تو غیرت کہاں ہے؟ قرآن پر ایمان ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کہاں ہیں؟ کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں، جیسے کوئی کہے ابو مجھے بڑا پیار ہے آپ سے، باقی یہ کہ تیرا روٹی ہے، تیرا پانی ہے، تیرا کپڑا ہے، تیرا جوتا ہے، وہ کوئی اور کرے گا، وہ میں نہیں مانوں گا۔ تو پھر بتائیے اس کو کہیں گے کہ یہ مذاق کر رہا ہے، یہ باپ کے ساتھ یہ مذاق کر رہا ہے، یہ صرف نافرمان نہیں بلکہ حرام زادہ بھی ساتھ ہے، یہ اپنے باپ سے یہ مذاق بھی ساتھ کر رہا ہے۔ ابو مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، ابو کہتے ہیں پانی دے دے، کہتے ہیں کسی اور کو کہہ دو، ابو کہتا ہے کپڑا لا کے کسی اور کو کہہ دو۔ آج ہمارا حال یہی ہے، اللہ مجھے آپ سے بڑا پیار ہے لیکن مانتا میں آپ کی ایک بھی نہیں ہوں، اے نبی میں آپ کا بڑا عاشق ہوں لیکن مانتا میں آپ کی ایک بھی نہیں ہوں، سنت میں آپ کی ایک بھی نہیں اپناتا، عاشق میں آپ کا بڑا ہوں، یہ حال ہے ہمارا۔ قیامت والے دن اللہ پاک بھی فرمائیں گے کہ یہ میرے سے اور میرے نبی سے بھی ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، یہ ہمارا بھی مذاق اڑاتے تھے۔ تو فرمایا قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑا ہے جو تم نصیحت حاصل کرو۔ اور قرآن نے کہہ دیا قرآن کی اتباع کرو عزتیں پاؤ گے، قرآن کی اتباع کرو نجات ملے گی، قرآن کی اتباع کرو کامیابیاں ملیں گی۔ اگر تم نے یہ نہ کیا تو پھر مثالیں تمہارے سامنے موجود ہیں پہلی قوموں کی، قوم عاد، قوم سمود، فرعون، نمرود، ذرا ان کے حالات دیکھو، قرآن نے کس سے بیان کیے ہیں۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، بہت سارے گاؤں والے، بہت سارے شہروں والے، بہت سارے ملکوں والے، بہت سارے آبادیوں والے جن کے دنیا پہ بڑے چرچے ہوا کرتے تھے، ان کی بھی چہل پہل ہوا کرتی تھی، ان کی بھی طوطی بولا کرتی تھی، آج جاؤ کہیں نام و نشان ملتا ہے؟ کم اہلکنا، کتنے زیادہ ہلاک کر دیے ہم نے، برباد کر دیے ہم نے، تباہ کر دیے ہم نے شہروں کو، بستیوں کو، آبادیوں کو۔ کیسے؟ فجاءہا بأسنا بیاتا، کہ راتوں رات ہمارا عذاب آیا، راتوں رات ہمارا عذاب آیا۔ یہ مچھلی والوں کا واقعہ جو قرآن میں بیان ہوا ہے یہودیوں کا، بڑی تفصیل کے ساتھ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب اللہ نے ان کو ہفتے والے دن
دنیا کے کام سے روکا کہ صرف عبادت کی، جیسے ہمارا جمعے کا دن عبادت کے لیے، ہفتے کا دن عبادت کے لیے، یہودیوں کے لیے تم نے دنیا کا معاش کا کام نہیں کرنا۔ وہ رہتے تھے دریاؤں کے کناروں پر، سائڈوں پر، وہ کام ان کا مچھلی پکڑنا تھا، کھاتے بھی تھے بیچتے بھی تھے، گزر بسر یہی تھا۔ اب اللہ نے ہفتے والے دن مچھلی کے شکار سے روک دیا۔ ہوا یہ کہ اللہ کی آزمائش کہ باقی دنوں مچھلی ملتی نہیں ہے جتنا بیچارے کوشش کرتے ہیں، ہفتے والے دن دیکھتے ہیں مچھلیاں پانی کے اوپر یوں تیر رہی ہیں آنکھوں کے سامنے۔ اب شکاری ہو، شکار سامنے ہو، کیسے آرام آئے؟ تو کچھ تو کرنے لگ گئے، کچھ روکنے والے، اور کچھ درمیانے بن گئے۔ ہیلا کر لیا کہ جی دریاؤں کے کناروں پر حوض بنا لیے اور پانی وہاں سے ندی بنا کے، نالی بنا کے ہفتے والے دن کھول دیتے، مچھلیاں چونکہ بہت زیادہ ہوتی حوض میں آ جاتی، وہ نالی بند کر دیتے، پھر باقی دنوں میں حوض سے شکار کرنا آسان تھا، دریا سے شکار کرنا تو مشکل تھا۔ اب تو گھڑے کی مچھلی بن گئی، اب وہاں سے پکڑنا آسان۔ اللہ نے روکا۔ ایک طبقہ تو وہ تھا جو رک بھی گیا، دوسروں کو بھی روکتا تھا، اور ایک وہ گیا نہ خود رکا نہ دوسروں کو روکتا، وہ کرتے تھے، اور ایک تیسرا وہ کہا کہ نہ ہم کرتے ہیں نہ ہم کسی کو روکتے ہیں۔ تو اب اللہ کا، بلکہ ان کے اندر ہوا یہ کہ جو لوگ روکتے تھے کرتے بھی نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ بھی نہیں رہتے، کسی وقت عذاب آئے گا۔ تو گاؤں کے اندر ان کا محلہ الگ ہو گیا، ان کا الگ، درمیان میں دیوار دی۔ اب آوازیں آتی ہیں ایک دوسرے کی، نظر کچھ نہیں آتا، درمیان میں بڑی ساری دیوار دے دی، فصیل قائم کر دی۔ اب ایک رات کو سو تو دونوں گئے، ادھر والے بھی سو گئے ادھر والے بھی سو گئے۔ ادھر والے اٹھے، صبح ہوئی، ادھر والے بالکل سناٹا ہے، جتنا دیر گزری سناٹا، کوئی آواز نہیں آ رہی۔ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ آج اٹھے نہیں ہیں، کیا ہوا، کوئی آواز ہی نہیں آ رہی، آبادی ہے، انسان رہتے ہیں، روزانہ شور شرابہ ہوتا ہے۔ تو آخر کسی نے دیوار سے پلانگ کے دیکھا، ایک بھی انسان نہیں ہے، سب بندر ہے، ایک بھی انسان نہیں ہے، پورے کا پورا وہ ایریا دیوار ہے، صرف ادھر اللہ کے فرما برداری کرنے والے، ادھر رب کے نافرمان، صرف دیوار۔ یوں اللہ پاک نے ان پر عذاب بھیجا کہ راتوں رات سب کو بندر بنا دیا، اور پھر 3 دن کے بعد سب کو مار دیا، کوئی بھی ان میں زندہ نہ بچا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی، بہت زیادہ شہروں کو، بستیوں کو، یعنی شہروں والوں کو، بستی والوں کو ہم ہلاک کر چکے، تباہ و برباد کر چکے۔ تمہارے سامنے نمونے ہیں، فلاں قوم کا کیا بنا، فلاں قوم کا کیا بنا، فلاں کا کیا بنا، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح۔ تو فرمایا فجاءها بأسنا، بس آیا ان پر ہمارا عذاب، بیاتن، راتوں رات، اچانک، یکا یک، سوئے ٹھیک، اٹھے تو دنیا میں نام و نشان نہیں ہے۔ او ہم قائلون، یا پھر بعض پر آیا کہ وہ دوپہر کے وقت آرام کر رہے ہیں۔ گرمی کے موسم میں دوپہر کو بندہ تھوڑی دیر سوتا ہے، ویسے قیلولہ سنت ہے، آرام کر رہے تھے۔ اب جس وقت ان پر عذاب آیا اچانک، تو فرعون جیسوں کو بھی پھر سمجھ آ گئی، جو اپنے آپ کو رب العالی کہتے تھے، پھر ان کو سمجھ آ گئی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ہم بھی موسیٰ کے خدا کو مانتے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام کے خدا کو مانتا ہوں، پھر فرعون بھی کہہ رہا تھا، لیکن اس وقت کی پھر ماننا معتبر نہیں۔ فما کان دعواہم، فرمایا نہیں تھی ان کی پکار، ان کا چیخنا چلانا، آوازیں دینا، اذ جاءہم بأسنا، جب ان پر ہمارا عذاب آ گیا، الا ان قالوا، مگر یہ کہ خود اپنی زبانوں سے کہہ رہے تھے، انا کنا ظالمین، کہ ہم ہی گناہ گار ہیں، ہم ہی ظالم ہیں، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، نمازیں چھوڑ کے، اللہ کے گھر کو چھوڑ کے، خدا کے در کو چھوڑ کے، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ کوئی آج مانے یا نہ مانے، موت کے وقت ہر ایک مانے گا، قبر میں ہر ایک مانے گا، آخرت میں ہر ایک مانے گا، چاہے آج کسی کو کسی کی بات سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن کل سمجھ آئے گی، مگر اس وقت کا ماننا پھر معتبر اور فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔ الحمدللہ۔